شوکت تھانوی ایک ہمہ جہت تخلیق کار تھے جنہوں نے صحافت اور اردو ادب میں بڑا نام و مقام بنایا۔ انہوں نے ناول، افسانے اور ڈرامے لکھے، شاعری اور کالم نگاری بھی کی، مختلف موضوعات پر سنجیدہ اور ادبی مضامین بھی تحریر کیے۔ یوں انہوں نے ہر صنف ادب کو اپنی فکر کے اظہار کا وسیلہ بنایا، مگر زیادہ شہرت ایک مزاح نگار کے طور پر حاصل کی۔ اردو ادب کی اس ممتاز ہستی نے آپ بیتی بھی رقم کی تھی، جس سے ایک دلچسپ اور شگفتہ پارہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ ایک دن ناگاہ ایک غزل مجھ سے سرزد ہو گئی، اور کچھ نہ پوچھیے میری خوشی کا عالم جب میں نے اپنی پہلی غزل مکمل کر کے احباب سے داد حاصل کی۔ مگر چونکہ یہ چوری کی غزل نہ تھی، لہٰذا بے ساختہ جی چاہنے لگا کہ یہ غزل میرے نام سے کہیں نہ کہیں چھپ جائے۔ میں نے اس غزل کی کئی نقلیں کیں اور اپنے گھر آنے والے تمام ادبی رسالوں کے پتے پر ایک ایک نقل اس اپیل کے ساتھ روانہ کر دی کہ بہر خدا ہمیں بھی کوئی چھاپ دیجیے۔ شامت تو جب آئی کہ ایک دن ڈاک میں مجھ کو اپنے نام آیا ہوا ایک رسالہ ملا۔ میرے نام ایک رسالے کا آنا میرے لیے کیا کم اہم تھا کہ اب جو اسے کھول کر دیکھتا ہوں تو اس میں میری وہی غزل رنگ تغزل کے زیر عنوان چھپی ہوئی تھی، اور عنوان کے نیچے میرا نام بھی نہایت نمایاں حروف میں درج تھا: نتیجہ فکر شیخ محمد عمر صاحب شوکت تھانوی۔ کاش آپ کو یقین آ جائے کہ مجھ کو اپنی نگاہوں پر اعتبار نہ آ سکا۔ بار بار آنکھوں کو ملتا اور شروع سے آخر تک اس غزل کو پڑھتا تھا۔ ہر چند کے کسی طور سیری نہ ہوتی تھی، مگر اب جی چاہنے لگا تھا کہ گھر کے دوسرے افراد بھی اس غزل کو دیکھیں اور اندازہ کریں کہ اس میں ایک ایسا جوہر قابل بھی موجود ہے جو ایک ستارہ بن کر طلوع ہوا، جس کو آفتاب بن کر نصف النہار پر پہنچانا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک چھوٹی سی میز ایک ایسے کمرے کے وسط میں رکھ دی جہاں سے سبھی کا گزر ہوتا رہتا تھا، اور اس میز پر اس رسالے کا وہی غزل والا صفحہ کھول کر رکھ دیا کہ اس کی زیارت سے ہر اہل بصیرت مشرف ہو سکے۔ سب سے پہلی نظر جس اہل بصیرت کی اس رسالے پر پڑی وہ والد صاحب قبلہ ہی تھے۔ پہلے تو یوں ہی سرسری نظر سے اس رسالے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مگر پھر ٹھٹ کے واپس لوٹے، رسالہ اٹھایا اور چشمہ لگا کر پوری توجہ سے اس کو دیکھتے رہے کہ اس کے بعد رسالے کے باقی صفحات پر بھی جستہ جستہ نظر ڈالی، اور آخر اس رسالے کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جہاں سے والدہ محترمہ کو آواز دی۔ میں نے کہا، کہاں ہیں آپ؟ ذرا تشریف لائیے۔ اس قسم کی آواز ان مواقع پر دیا کرتے تھے جب ان کو والدہ محترمہ سے کسی کی شکایت کرنا ہوتی تھی، ورنہ عام حالات میں تشریف لانے کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ لہٰذا ایک نوا شناس کی حیثیت سے والدہ محترمہ فوراً سمجھ گئیں کہ کسی نے کوئی گل کھلایا ہے، اور اس کی جواب دہی ان کو کرنا پڑے گی۔ وہ اس جواب دہی کے لیے تیار ہوتی ہوئی ان کے کمرے میں پہنچی تو والد صاحب نے ان کو دیکھتے ہی کہا، آپ کے صاحبزادے بلند اقبال فرماتے ہیں، ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوتی ہے، تیرے کوچے میں ہم جا کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ اس نامعقول کوچے میں جاتے ہی کیوں ہیں؟ والدہ بیچاری نے نہایت معصومیت سے فرمایا، مجھے تو خبر نہیں کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے، غلطی سے چلا گیا ہوگا، آئندہ نہیں جائے گا، لیکن کچھ پلے بھی تو پڑے کہ واقعہ کیا ہے۔ والد نے فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ صاحب زادے چشم بددور شاعر ہو گئے ہیں، شوکت تخلص فرماتے ہیں اور اس بکواس کو غزل کہتے ہیں۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، نہ صاحبزادے کا املا درست ہے نہ انشا ہے، اور چلے ہیں شاعری کرنے۔ اب نہ لکھنے کے رہیں گے نہ پڑھنے کے، صرف شاعری کریں گے اور ترچھی نظر میں اپنا کلام چھپواتے رہیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ آئندہ میں نہ سنوں کہ یہ شاعر ہیں، اور آئندہ میں نہ دیکھوں ان کی غزل کسی ترچھی نظر یا پتلی کمر میں چھپی ہے۔